ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ ان دونوں حضرات کے لیے آج اور کل ہم الگ الگ آپ کی خدمت میں دو نشستیں کریں گے، اور دونوں نشستوں میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ، آپ کا جانا پہچانا نام اور چہرہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک عام الفیل، یعنی وہی سال کہ جب ابرہہ نے اپنے سونے اور چاندی سے ڈوبے ہوئے ایک محل کو عبادت گاہ بنا کر پیش کرنا چاہا، مگر جب ناکام ہوا تو اس نے خدا کے گھر پر حملہ کر دیا، اور اپنے اس لشکر کو، جس کو وہ بہت عظیم لشکر سمجھا تھا، لے کر جب بارگاہ جناب عبد المطلب میں آیا تو اس کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوا اور خدا کی عظمت کا بھی اندازہ ہوا۔ چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے بڑے سے لشکر کو بھوسے کی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ وہی سال حضور کی تشریف آوری کا سال ہے۔ ناظرین، اللہ نے جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک نور کو خلق کیا جو ہزار سال اسی کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل، قیام و سجود کرتا رہا، اور جب جب اس کی جبین ارقآلود ہوئی ایک نبی کی خلقت ہوتی رہی۔ جب 1,23,999 انبیاء کی خلقت ہو گئی تو اس نے چاہا کہ اب میں اس کو بھی انسانی پیکر میں ڈھالوں، اور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتے ہوئے عبداللہ جیسا باپ عطا کیا اور آمنہ جیسی ماں عطا کی۔ اور جب اسے انسانی پیکر میں ڈھال دیا تو اپنے ہی شاہکار کو دیکھ کر مسکرا اٹھا اور اعلان کر دیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا تو میں دنیا میں کسی شے کو خلق نہ کرتا۔ نہ یہ آسمانوں کے شامیانے ہوتے، نہ یہ بادلوں کے آنچل ہوتے، نہ یہ پہاڑوں کی قناتیں ہوتی، نہ یہ شمس و قمر کی قندیلیں ہوتی، نہ ستاروں کے قمقمے ہوتے، نہ دریاؤں کی سبیلیں ہوتی، نہ گل و گلزار کا فرش ہوتا۔ یہ سب میں نے صرف تیرے ہی لیے خلق کیا ہے۔ اس کے بعد ایک پاکیزہ نسل ابراہیم سے منتقل کرتا ہوا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی آغوش جب بہت جلد چھوٹ گئی تو جناب عبد المطلب نے انگلیاں تھامیں، جناب ابو طالب نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ایک سائبان بن گئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش عطا ہوئی، اور یہ بچہ جب بولنا سیکھا اس نے تو آیات قرآنی کی تلاوت کی، ملنے والوں کے نفوس کو پاکیزہ کیا، قرآن مجید کا درس دیا، حکمت کی تعلیم دی۔ جو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کو سلمان بنا دیا، جس کو اپنی زبان چسا دی وہ علی بن گیا، جس کو اپنی گود میں پال لیا وہ سیدت نساء العالمین ہو گئی۔ اس کو مدثر کا لباس عطا کیا، مزمل کی چادر عطا کی، اسے سواری کے لیے براق عطا کیا اور سفر معراج کا کرایا۔ آج ہم اسی حبیب کبریا کی حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یا نبی، آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر خود بخود
کلمہ توحید سنائے پتھر، آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا، آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا، پھول لوٹا دیے جس سمت سے آئے پتھر۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا اہتمام کسی کو بھیجنے کے لیے وہ کرے جو قادر مطلق ہو، جس نے یہ کائنات سجائی ہو، تو اس نے اس کو کچھ خصوصیات بھی عطا کی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حیات کے انہی نقوش کا، یہاں تک کہ پیدائش کے فوراً بعد یا اس کے قبل کے ان نقوش کا ذکر فرمائیں، اور آپ کی شخصیت میں کیا خاصہ تھا اس کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ حضرت ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی جس کا ذکر اللہ نے ہر آسمانی کتاب میں کیا، اور ظاہر ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جب اللہ نے ذکر کیا تو ابھی تو ولادت ظاہری پیکر بشری اور ہیکل انسانی میں ہوئی بھی نہیں تھی، اور جن صفات کے ساتھ ذکر کیا آسمانی کتابوں میں اللہ نے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخصیت ان صفات کی حامل نہ ہونے والی ہوتی جی، تو خدائے خالق اور خدائے قادر اور خدائے علام الغیوب کیا کہنا ہے۔ کیوں ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو اب آپ کی حیات طیبہ کے نقوش جو پیکر بشری میں ہیں، آپ کی ولادت کے بعد سے جن کا ظہور ہوا، ظاہر ہے کہ ان کا وجود تو اس سے کہیں قدیم ہے، وہ ہے عالم انوار۔ جیسا کہ آپ نے تمہید میں فرمایا کہ کوئی نہیں تھا، ہو کا سناٹا تھا، عدم تھا، کوئی مونس و ہمدم تنہائی مشیت کیا نہیں کہنا تھا، ہے، کوئی سبحان اللہ۔ حاشیہ مشیت نہیں تھا، کوئی عارف پروردگار نہیں تھا، کوئی قدردان پروردگار سبحان نہیں اللہ، تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی مقام ہویت کی طرف اشارہ سورہ توحید میں قل کے بعد اللہ سے پہلے لفظ ہو کے ذریعے کیا گیا ہے، یعنی واہ واہ ہو کا واہ واہ سناٹا۔ واہ۔ اور حدیث قدسی جو بڑی مشہور ہے کہ کنت کنزم مخفیہ، کنت کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ واہ واہ واہ۔ اب حقیقت میں جو آپ نے جن صفات کا ذکر کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کا جو ذکر ہے، جی، تو ذکر جو ہے وہ صفات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ذات کا تعارف بھی کرایا جائے تو ذات جو ہے وہ ایک باطنی ایک وجود ہے، اور تعارف جو ہے وہ ظہور صفات کے بعد ہوتا ہے۔ ذات آئینہ ظہور بنتی ہے صفات کا، مگر جب تک ظہور صفات نہ ہو تب تک کہ تعارف نہیں ہوتا ذات کا۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کب سے تھا، کوئی کب کہنے اور سمجھنے والا بھی نہیں تھا، خلقت زمان بھی نہیں تھی، مکان بھی نہیں تھی، پیمانے ماہ و سال بھی نہیں تھا، ہو کا سناٹا تھا۔ اللہ صاحب صفات تھا، وہ تمام صفات کا مصدر اور مرکز تھا، مگر ظہور صفات کے لیے کوئی آئینہ چاہیے واہ 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 واہ۔ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنز مخفی تھا،
اللہ تو میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا، اس لیے کہ خزانہ ٹھیکروں کو نہیں ہوتا، کنکریوں کو نہیں ہوتا، صفات حسنہ کا خزانہ تھا چھپا ہوا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو مجھے محبت ہوئی، مجھے پسند آیا کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو۔ کیا کہنا ہے، واہ! فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے پہل ایک جوہری کو پیدا کیا، واہ! وہ مخلوق اول، تاکہ لِكَيْ أُعْرَفَ، تاکہ مجھے پہچانا جائے اور میرے صفات کی قدردانی ہو۔ اب وہ حدیث پھر آپ نے جس کا ترجمہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ پہلا نور میں ہوں جسے اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم انوار ہی میں ادھر عدم سے وجود میں وہ نور مقدس، وہ نور مبارک ادھر آیا ہے منصہ شہود اور ظہور میں، تو وہ کیا آیا ہے؟ مقصد خلقت اس نور اول کا اللہ نے کیا کہا کہ میرے صفات کی قدردانی ہو، پہچانا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور اول آئینہ انعکاس صفات جلال و جمال پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ پہلا آئینہ ہے، اور اس کے دو جاب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صفات ربوبی کو اپنے جوہر وجود میں جذب کرے، اور پھر ساری کائنات کے لیے صفات پروردگار کو ریفلیکٹ کرے، منعکس کرے۔ واہ واہ، بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے۔ اب یہ ایک ابتدا ہے وہاں سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتبار مشیت ہے کہ وہ جس کو جو کہہ دیتا ہے پہلے سے وہ ویسا ہی نکلتا ہے، اور یہ کمال اس شخصیت کا ہے کہ اعتبار مشیت کو ٹھیس نہ لگنے دے۔ چنانچہ اس نے جس کا نام محمد رکھ دیا وہ محمد نظر آیا، جس کا نام اس نے علی رکھ دیا وہ علی نظر آیا، جس کا نام اس نے فاطمہ رکھ دیا وہ فاطمہ نظر آئی، جس کا نام حسن رکھ دیا وہ حسن نظر آیا، جس کا نام حسین رکھ دیا وہ حسین نظر آیا۔ تو اب یہ سرور کائنات کی جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ جس کا وجود سب سے پہلے ہے، اس کا ظہور سب سے بعد میں ہے، پیکر بشری میں، لیکن آپ کے صفات اور اس کی پیشگوئیاں اسی لیے کتب سماوی میں ملتی ہیں۔ یعنی بڑے بڑے انبیاء و مرسلین کے فرائض رسالت میں سر اول یہ ان کا فرض تھا کہ وہ آخری نبی کی بشارت دیں اور اپنی امتوں کو بتائیں۔ چنانچہ عہد قدیم میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ظاہر ہے کہ ان کے تعارف و صفات کے حوالے سے اور قبل ولادت کی بات چل رہی ہے، تو تورات کے 5 عہد ہیں، 5 سفر ہیں، اسفار۔ اس میں کتاب التکوین میں حضرت ابراہیم نے بھی کبھی ایک بیان آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کو بابرکت قرار دیا، اور عبرانی لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے کہ اب اسی کے سلسلے سے ہم موعود کو پیدا کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ موعود جو ہے وہ محمد عربی میں۔ اب یہ جو فلولوجسٹ ہوتے ہیں اور جو لسانیات کے ماہرین ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ محمد ہے، اور اس کا سب سے اچھا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم 12 امام اس میں پیدا کریں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی رسول اللہ کا اسماعیل اور 12 امام کے بیچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا بھی بیان موجود ہے، خیر اس کا وقت نہیں ہے کہ میں حوالے دوں، اور جو صفات بیان کیے ہیں وہ حضرت ہی پہ آ کے وہ منطبق ہوتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ پہ نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی موجود ہے تورات کے اندر اس کا بیان۔ تو وہ سارے صفات جو ہیں اس میں صاحب السیف بھی اس کے لیے کہا گیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ صاحب السیف نہیں ہے، اس لیے حضرت پہ آ کے وہ منطبق ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ آپ کی ولادت سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ نے خود انجیل میں یہ کہا ہے کہ ہم نے فادر سے، اب سے، اب یہ انجیل کی زبان ہے نا، ہم نے اب سے، فادر سے یہ درخواست کی ہے، گزارش کی ہے کہ وہ
عطا کرے ایک ایسے رسول کو کہ جس کا نام فارقلیطہ ہو. اب یہ بھی عبرانی زبان، اور فارقلیطہ جو ہے فارقلیطہ، تا سے، تو سے، یہ پورا ترجمہ محمد کا ہے. یعنی فارقلیطہ یعنی جس کی کثرت سے حمد کی گئی ہو، تعریف کی گئی ہو، اسی کو محمد کہتے ہیں، اسی کو احمد کہتے ہیں. اور یہ احمد سے زیادہ قریب ہے یہ لفظ. اور اسی کی طرف صاف بیان خداوند عالم نے قرآن مجید اب جب نازل ہوا ہے تو انہی باتوں کو سمیٹ کر اللہ نے جگہ جگہ اشارہ کیا ہے. اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ کا بیان صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعدی اسمہ احمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اسی کو بتا رہا ہے کہ جو انجیل میں بھی عیسیٰ کو ہم نے حکم دیا اور بشارت دی، انہوں نے بیان کیا. تو اب یہ وہی رسول ہے کہ جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے جب اعلان رسالت کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے بنی اسرائیل، ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ہم ہر اس چیز کی جو تورات میں ہے، اس کی جو ہمارے پاس اب تک کے جو حقائق وراثت انبیاء اور یہ تورات ہے، ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ہم بشارت دینے والے ہیں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا اسم، اس کا نام احمد ہوگا. اسی لیے حضرت کے لیے آیا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ انا فی السماء سمیت فی السماء باحمد وفی الارضین محمد. یعنی مجھے آسمانوں پہ احمد کہا جاتا ہے اور زمین پر محمد کہا جاتا ہے. اور ایک اور آپ کی حدیث سے آپ نے کہا کہ انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا احمد، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي یمحو اللہ الکفر بی، یعنی میں ہی ماحی ہوں کہ اللہ کفر کو میرے ذریعے محو کرے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں ہی بعد میں آنے والا، کہہ لیں عقب سے، یا میں ہی عقاب کرنے والا ہوں. تو آپ نے اپنے یعنی پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام نہیں ہے، آپ کے پچھلے نام ہیں. اور احمد خاص طور سے آپ کا نام جو ہے پچھلی کتابوں میں اور انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہوا اور جس آیت کا حوالہ میں نے دیا. اسی لیے انتظار فقط بنی ہاشم کو نہیں تھا، فقط چچا کو نہیں تھا، دادا کو نہیں تھا، یہ تو رازدار تھے منصوبہ مشیت کے. یہ تو اوصیاء اسماعیل میں سے ہیں. حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان کی نسل میں، بس یہی خاتم الانبیاء ہے. اور ادھر حضرت اسحاق کی نسل، جو ابراہیم کے دو بیٹے، چھوٹے اسحاق بڑے اسماعیل، اسحاق کی نسل میں سلسلہ نبوت ہے. اور یعقوب، اور یعقوب کے بعد جو ہے حضرت یوسف، اور یوسف کے پھر بڑے بھائی یہودا کی نسل میں سلسلہ نبوت، اور پھر وہی اسی میں موسیٰ، عیسیٰ اور داؤد اور سلیمان وغیرہ وغیرہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ بنی اسرائیل کے، یعنی چلڈرن آف جیکب، بنی یعقوب. اسرائیل حضرت یعقوب کا ہیبرو میں نام ہے، عبداللہ کا ترجمہ ہے. یعنی ادھر بنی اسحاق کے اتنے انبیاء و مرسلین میزان عدالت کے ایک پلے پہ ان کی نبوتیں ہیں، اور وزن ختم نبوت بنی اسرائیل ایک پلے پر ہے. یہ سردار انبیاء ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں عرض خدا حجت سے خالی نہیں رہتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ضرورت ہے کہ حجت باطنی کوئی ہو اسماعیل اور سردار انبیاء کے درمیان ہر زمانے میں. وہ ہیں اوصیاء حضرت اسماعیل، جناب ابو طالب. اور اب آخری وصی بھی ہونا چاہیے کہ جس کے بعد بلا فصل جو ہے وہ ختم نبوت ہو، تاکہ اوصیاء کا جو بارے وصیت اور امانت لیے نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے ہیں وہ اس سے سبکدوش ہو جائیں. تو حضرت عبد المطلب سلسلہ اوصیاء اسماعیل میں آخری سے پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ وصی ہیں، اور حضرت ابو طالب آخری وصی ہیں. اور اب یہ نہ جانیں گے کہ تو کون جانے گا کہ کون آنے والا ہے. چنانچہ موجود ہے تاریخ میں کتنی شدت سے حضرت عبد المطلب کو، حضرت ابو طالب کو انتظار تھا. یہ کیا، یہ تو رازدار ہیں، یہ تو بنی ہاشم ہیں، یہ تو اوصیاء میں سے ہیں. یہود و نصارہ کو اتنا انبیاء نے ذکر کیا تھا اور اتنا آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں حضرت کا ذکر جمیل تھا، اتنا عام تھا امتوں میں پچھلی نبی کے.
کہ ان کے علماء کو باقاعدہ، یہ قرآن میں ساری کیفیات و واقعات اور ان کی نفسیاتی کیفیات موجود ہیں کہ علماء یہود و نصارہ یعنی احبار و رہبان کو باقاعدہ انتظار تھا کہ آخری نبی آ جائے، اور اب جب وہ نبی آ گیا تو ابھی کہاں رسول اللہ نے اعلان کیا ہے؟ ظاہر ہے 40 سال کے بعد ابھی اعلان کریں گے. تو دیکھیے وہ جو کنتو کنزم مخفیہ، اور پھر اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر وہ نور کے صفات، اور پھر صفات کا ابھی ظہور انبیاء کی پیشانیوں سے ہو رہا ہے. وہ نور جہاں جہاں اسلاب شامخات اور ارحام مطہرات میں جو ودیعت کیا گیا بطور امانت، اور اس کے بعد انبیاء حامل نور محمد بھی ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں محمد کی، کتابوں میں اللہ نازل بھی کر رہا ہے، علامتیں بھی، صفات بھی، نام بھی بیان کر رہا ہے. تو اب یہ سلسلہ ہوتے ہوتے اب دیکھیے یہ کلائمیکس پہ آ گیا. اب تو قریب ہے کہ بس اس نبی کا ظہور ہو جائے، وہ نبی سامنے آ جائے، وہ پیدا ہو جائے اور وہ دعویٰ رسالت کر دے. مگر ابھی 40 سال ہیں مختلف اداؤں سے، صفات سے. یہ 40 سال کے اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں. جو 40 میں اعلان کر سکتا تھا وہ اور پہلے کر سکتا تھا. عیسیٰ کے بارے میں کہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. تو کیا یہ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تو سردار انبیاء ہیں، تو فخر عیسیٰ ہیں. مگر نہیں. وجہ بتا دی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن صفات کا ذکر اللہ نے کیا آسمانی کتابوں میں، انبیاء نے کیا، ایک پہلو، ایک جہت، ایک لاجک اس کی یہ بھی ہے کہ 40 سال میں یہ موقع دیا سماج کو کہ پرکھ لو کہ جس کی بشارتیں سنی ہیں تم نے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے سے زبردستی تم سے منوانا پڑے اور وہ دعویٰ کرے اس کی صدا جو ہے وہ صدا بصحرا ہو کے گم ہو جائے. چنانچہ 40 سال میں آپ نے وہ اپنے صفات دکھائے اور یہ واقعات موجود ہیں. وہ دیکھیے شام کے سفر پہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، حضرت ابو طالب لے گئے ہیں. ایک راہب نے کیا کہا ہے؟ پیشانی کے نور کو اور انداز دیکھ کر، علامتیں دیکھ کر، مطلب غیر دیکھ کر کے پہچان رہا ہے اور پالنے والا کچھ نہیں کہا جانتا. اس کا خیال رکھنا، ایک خبر عظیم اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اب گھر والے نہ جانیں گے تو ہے حضرت عبد المطلب کی اب وصیت میں موجود ہے. جب آپ نے اپنے 10 بے شک بیٹوں کو 9 بیٹوں کو جمع کیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو چکی تھی، حضرت بطن مطہر میں تھے حضرت آمنہ کے. اس وقت آپ نے کہا ہے کہ دیکھو ان کا بڑا خیال رکھنا، اس میرے پوتے کا، محمد کا، اس لیے کہ اس سے متعلق ایک خبر عظیم پوشیدہ ہے اور اس کی بڑی وجاہت اور جلالت ہے مستقبل میں. یہ الفاظ تاریخ میں حضرت عبد المطلب کے موجود ہیں، جس کو شواہد النبوہ اور علامات نبوہ اور معجزات نبویہ کے خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ یہ کمالات اجداد پیغمبر ہیں. کیا کہنا ہے، بے شک حضرت عبد المطلب کا ہے. تو اب اس کیفیت کو جو عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں اسی لیے اللہ نے کئی جگہ یہ بیان کیا ہے کہ پہچانتے ہیں باقاعدہ. اب تو کہہ دیا کہ ہم رسول ہیں، اب 40 سال کے ہو گئے، اب انکار کر رہے ہیں. علماء یہود کر رہے ہیں، علماء نصارہ کر رہے ہیں، قوموں کو نہیں ایمان لانے دے رہے ہیں، سارے صفات سے پہچان رہے ہیں. سب کچھ پہچاننے کے بعد علامتیں کتابوں میں دیکھ کے کہ یہی ہے، اور لوگ اب تو اس نے دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم ہیں، مگر انکار کر رہے ہیں. اس نفسیاتی کیفیت کو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس ہمارے رسول کو ویسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. یہ دیکھیے اتمام حجت ہو رہا ہے. مگر کیوں؟ بس وہی نفسیاتی کیفیت ہے کہ اصل میں یہود و نصارہ، یہ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ ریسسٹ بہت ہوتے ہیں، اور آج بھی ریسسٹ ہے. یہ نسل پرست یہودیت کوئی دین نہیں ہے، یہ ریس ہے، یہ بلڈ ہے، اسی لیے کنورژن قبول نہیں کرتے. تو یہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ ایک تو وہ تعصب، عصبیت اور وہ سپیریورٹی کمپلیکس اور احساس برتری کہ ہم ابراہیم کی اس والی زوجہ سے ہیں جو خاندان رسالت کی تھی، حضرت سارہ، اسحاق کی ماں، جو ان کی خالہ زاد بہن تھیں. اور وہ حضرت حاجرہ، وہ کہتے ہیں یہ کنیز زادے ہیں یہ لوگ سب. حضرت اسماعیل کو ہمیشہ انہوں نے حقیر سمجھا، تانے دیتے رہے، کوئی اہمیت نہ دی. اور اب انہی میں یہ آ گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ بنی اسماعیل سے کہاں سے رسول بن گئے. انتظار تھا، مگر یہ تھا کہ بنی اسحاق میں ہو. بنی اسحاق میں نہیں آیا تو سارے دلائل اور علامات اور ساری صفات کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دیا. تو یہ پہلے کے صفات نفس پرستی اور نسل پرستی، یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. تمام انبیاء میں
ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے پورا جو آپ نے بیان دیا کہ سب اور پہچانوانے والے ہیں، سب ان کے جبین کے ابھرے ہوئے کچھ نقوش ہیں، یا یوں کہا جائے چند قطرے ہیں، اور یہ مجسم ہیں. مگر آپ کی سپیریورٹی، آپ کی انفرادیت ان تمام انبیاء میں، آپ کی عظمت، اس حوالے سے چند باتیں. آپ، میں نے شروع کی تمہید میں جو چند جملے کہے اس میں بھی اس کا جواب موجود ہے. آپ حقیقت میں اللہ کا کہ عارف اول، عابد اول، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہودی، عیسائی کہہ رہے ہیں عیسی ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہو سکتا ہوتا تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں، اللہ کا اول العابدین ہوں، سب سے پہلا عابد ہوں. تو سب سے پہلے عابد ہیں. اور یہاں پر ایک بڑا لطیف پہلو چھپا ہوا ہے، وہ عربی گرامر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولدا، اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں تو اول عابدین ہوں. اس میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے، اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا، میں نہیں ہوں. اللہ نے افضل بنا دیا جس کو، وہ بن گیا. تو پھر اس میں اس ذات کا کمال کیا ہے؟ واہ 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 واہ. آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اللہ نے دی ہے، تو آپ کو کون سا کمال ہے؟ تو یاد رہے انسان کو اللہ نے افضل المخلوقات، اس کا جواب یہیں پہ چھپا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ نے افضل المخلوقات نہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. افضل اسے خود بننا ہے. شرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مل جائے، جس میں آپ کا کوئی دخل، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، وہ عطائی ہے. فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کے وجود کے اندر، آپ کے نفس ناطقہ اور یہ آپ کی عقل، جوہر عقل، اور یہ عقل کے ابزار اور اوزار اور ٹولز، اور جو صلاحیتیں، استعدادیں، جو کیپیبلٹیز، جو ایفیشنسیز، صفات کو کسب کرنے کی، کمالات کو حاصل کرنے کی جو مکمل سسٹم لگا کے بھیجا ہے. تو یہ سسٹم تو اشرف ہے، مگر اس کو استعمال کر کے صفات کو کماؤ گے، جذب کرو گے، اپنے کو اچھا بناؤ گے تو فضیلت حاصل ہوگی، اور جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا زیادہ با فضیلت کیا ہوگا. کہنا ہے، تو اشرف پیدا کیا، افضل نہیں. تو اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو افضل الانبیاء اور سب سے با فضیلت مخلوق میں کہا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ نے کہا ہے. اب یہ کمال محمد ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور اس منزل کے اوپر آئے ہیں، تو جو اللہ نے کہا تھا ویسا ویسا محمد نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ رسول مان کے کسی نے صادق و امین محمد کو نہیں کہا ہے، بلکہ پہلے صادق و امین مانا ہے، تب محمد نے اعلان رسالت کیا. یعنی پہلے اپنی ایبلٹیز و صلاحیت اور اپنے اس اللہ نے جس اسٹیٹس کی ان سے توقع تھی اس کو ثابت کر لیا ہے، تب منصب کا اعلان کیا ہے. یعنی رسالت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، محمد نے رسالت کو معتبر. کیا کہنا ہے. اسی سے جڑی ہوئی بات کہ بہت ہی سخت ترین ماحول میں آپ کو بھیجا گیا. ظاہر ہے کہ جتنا بڑا عہدہ اور جتنا بڑا اختیار اور جتنا بڑا منصب، اسی طریقے سے اتنے ہی جاہل اور خطرناک اور درندہ صفت انسانوں کے درمیان آپ کا تشریف لانا، ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا، ایک آہ بھی کبھی نہ کرنا، اور یہ تمام چیزیں سہنی ہیں ایک ابدی دین دینے کے لیے کہ جو ہر ایک کو سوٹ کرتا ہو. کوئی آدمی مانے نہ مانے وہ اس کا فعل ہے، لیکن ہر جگہ ہر معاشرے کے لیے جو ایک آئیڈیل سبجیکٹ ہے، جو ایک آئیڈیل شریعت اور دین آپ مانے، اس کو اسلام کہہ سکتے ہیں. اللہ نے بھی پسند فرمایا. یہ تمام چیزیں کچھ اگر ایلیبوریٹ کریں تو وہ کون سی مصیبتیں اور کون سی مشکلیں آپ نے سہیں، اور کس طریقے سے اس قابل اپنے آپ کو بنایا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لا سکیں. جی بالکل. مطلب آج کے سینیریو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کام کرنا، اپنے آپ کو کوئی نمایاں کردار اپنا ادا کرنا، تو ہم کہاں سے کیسے سبق حاصل کریں؟ اس کے لیے میں 2 جملے اور ایک آدھ آیتوں کا سہارا لوں گا. دیکھیے میں نے وہی ابھی افضلیت والی بحث پہ کہا، دیکھیے یہ سردار انبیاء اور ان کی نبوت
پچھلے نبیوں سے بلند و ممتاز کیوں ہے؟ وہ جی۔ خود ان کے وجود اور ان کے نفس کی بلندی اور صلاحیت کی بنیاد پر وہ حامل و اہل منصب ختم نبوت بنے ہیں۔ یہ مان لیجئے کہ پہلے اہلیت ہے بعد میں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے اس بات کا کہ اپنے منصب رسالت کو کہاں رکھے، بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے انبیاء میں ان کی نبوتیں اور رسالتیں محدود زمان اور محدود مکان کے لیے ہوتی تھیں، واہ واہ واہ، اور اس کا حلقہ یعنی امت کا حلقہ پوری روئے زمین پر، صرف زمین، یونیورس کو نہیں کہہ رہا ہوں ابھی، پوری روئے زمین پر بھی کیا نہیں، کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، نوح رسول اللہ تھے، ہیں نہیں۔ کیا کہنا ہے، جو یہ کہے کہ رسول اللہ نہیں تھے وہ لوگ، وہ کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ وہ لوگ رسول اللہ ہیں وہ بھی کافر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر محمد رسول اللہ ہیں اور رہیں گے۔ اسی لیے جب نبوت اپنے مقام خاتمیت تک، اپنے اینڈ پر پہنچی، تو زمان اور مکان کی قید بھی اللہ نے اٹھا لی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ نبی آیا ہے کہ جس کا تعارف اللہ قرآن میں کرا رہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن فرقان نازل کیا تاکہ وہ نذیر قرار پائے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا، یعنی پیغمبری کا کام کرنے والا۔ کہاں کے لیے؟ للعالمین۔ وہ دیکھیں پچھلے نبی انبیاء پوری روئے زمین پر بھی نہیں تھے ذمہ دار، اور یہ عوالم، عالمین، جہاں جہاں کا اللہ رب ہے، جہاں جہاں کا وہ رب العالمین ہے، وہاں کے محمد جو ہے وہ نذیر ہیں اور رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی ذمہ داری دینی تھی، تو نفس کی صلاحیت کو دیکھ کے، وجود کی صلاحیت کو دیکھ کے، جس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں اس کے فضائل بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے مصائب بھی۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی ذمہ داریاں بلند ہوتی ہیں اس کے فضائل بھی بلند ہوتے ہیں، اور ان ذمہ داریوں اور کو اس کا نفس بھی اتنا ہی مطمئن ہونا چاہیے۔ نفس کے، نفس کی صلاحیت، نفس کی مطمئن، نفس کی استعداد، نفس کی بلندی، وجود کی بلندی۔ قرآن کے وزن کو کوئی نبی نہیں سنبھال سکتا تھا، کسی کی کتاب قرآن سے اونچی نہیں ہے، لیکن وزن قرآن کو کون سنبھال؟ پہاڑ نہیں سنبھال سکتا۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اتنی ہی صلاحیت اور صلابت ہوتی ہے، اور اتنا ہی پیشنس ہوتا ہے، اور اتنا ہی تحمل ہوتا ہے، اور جو جتنا بلند ہوتا ہے تو ظاہر فضائل کی بنیاد پہ بلند ہے، تو اس ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسے اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا ما اوذی نبی قط کما اوذیت۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی نبی کو ہرگز اتنی اذیتیں نہیں دی گئی ہیں دین خدا کو برپا کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، جتنی مجھے اذیت دی گئی۔ پچھلے انبیاء میں شہید بھی ہوئے، حضرت یحییٰ شہید بھی ہوئے، کتنے انبیاء بھی۔ اور یہاں پہ ایک بہت اہم بات کہنے کا دل چاہتا ہے کہ آج ان کی جو امت ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے رہبر ہیں اور ان کی آپ معرفت حاصل کیے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اس اذیت کے دور سے گزریں گے، مگر آپ کے اندر تحمل بھی ہونا چاہیے، اور ہر بات کا جواب دینا، یہ لاجک سے، علم سے، لاجک سے جواب دینا۔ رسول اللہ کی جو حضرت علی رسول اللہ، یعنی ظاہر دونوں بھائی، انہی کا تو مشن تھا نا، انہی نے گلشن اسلام کو سجایا ہے، بنیادیں رکھی ہیں، اکھڑی ہوئی بنیادیں، ایام جاہلیت کی اکھڑی ہوئی توحید و دین اسلام کی بنیادوں کو پھر سے مستحکم کیا۔ تو ان کا کیا مشن تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ ان کا پہلا آپشن زور و قوت و تلوار و گلا کاٹنا نہیں، ان کو شوق نہیں تھا، نہ گلا، رحمت للعالمین ہے، پیکار ہے، وہ بھی کراہت کے ساتھ، وہ بھی آخری آپشن کراہت کے ساتھ۔ کب؟ جب لکم دینکم ولی دین کے فلیکسیبل قانون کو بھی نہ سنبھال پا رہا ہو مخالف اور دشمن، کہ آ کے گر پڑے ہم پر، تو ظاہر ہے ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا، ساری جگہ ڈیفینس۔ اسی لیے بس یہ ہے کہ علی کو ساتھ نے بھیجا ہے، سبقت رحمتی غضبی، اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب کے آگے چلتی ہے، بڑے بھائی کو
بنایا, چھوٹے بھائی کو مظہر قہر و غضب بنایا. سبقت رحمتی غضبی, محمد اسی لیے 30 سال ایک عام الفیل کو پہلے سبحان آئے اللہ اور سبحان اللہ. غضب پیچھے ہے تو علی بعد میں آئے. ہر میدان, ہر معرکے, ہر موطن, ہر موقع پر اسی لیے محمد آگے علی پیچھے. سبقت رحمتی غضبی آیت جو ہے لباس بشری پہن کے چل رہی ہے میدانوں میں. اسی لیے آپ نے ہمیشہ تحمل کا درس, سب جانتے ہیں کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کے لیے رسول اللہ گئے, سب کو معلوم ہے کہ آپ نے دشنام برداشت کیا. اس میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, آپ نے ملاحظہ فرمائی, شاعر کہا گیا, مجنون کہا گیا, کاہن کہا گیا, کتنی آیتیں قرآن میں ہیں. تسلی اللہ دے رہا ہے, جبکہ رسول اللہ اوور ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بات کے اوپر. جو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم رحمت للعالمین کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, ہم نصیحت کریں گے کیونکہ ہمیں حق ہے نصیحت کرنے کا. تو جب محمد کو ہم نصیحت کر رہے ہیں تو تم اپنا فریضہ پہچانو, بہت تم کو اچھی بات کیسے ہے, ریاکٹ کرنا ہے. اور اسی لیے رحمت للعالمین کو اللہ نے رول ماڈل, نمونہ مانا, اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے, ذات کے اندر موجود ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تم کو رسول دے دے فوراً بے چون و چرا لے لینا, چونچرا نہ کرنا, اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جانا. یعنی پورا رول ماڈل محمد کو بنایا ہے. اور محمد کا کردار یہ ہے کہ کبھی غضبناک نہیں ہوتے. حتیٰ کہ ایک واقعہ ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ اسناد میں نہیں بیان کر سکتا اس وقت, لیکن وہ واقعہ ہے. اور اس طرح کے اور بھی اس سے مشابہ واقعات ہیں کہ کسی نے گستاخی کی بزم پیغمبر میں, کسی اجنبی نے آ کے, کافری تھا, مشرک تھا, پیغمبر نے کہا اس کی زبان کون کاٹے گا. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کھڑے ہو گئے, مولا کائنات اس کو لے کے گئے, اپنی وہ سواری ناقے کے ساتھ گیا. کچھ لوگ کیوریس ہوئے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں, گئے اور وہاں دیکھا کہ اس کو مالو منالو, یہ اس کے ناقے پہ کتنا مال لاد بات کرو, خداحافظ جاؤ گے جہاں سے آئے ہو. وہ دوڑے دوڑے حضرت علی سے پہلے آیا. آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو, علی نے تو اتنے انعامات دے دیے. ان کا علی میری بات سمجھ گئے. یہ کیا ہے, خود مولا کا جملہ, الاحسان یقطع اللسان, احسان جو ہے زبان کاٹ دیتا ہے. دیکھیے رسول اللہ کے تو لہجے کے محرم نہیں بن پائے اتنے صحابہ, سبحان اللہ اللہ کے قرآن کے سبحان محرم اللہ, بنیں گے. واہ واہ واہ. یہ سب جھلکیاں سیرت کی موجود ہیں کہ اپنے جسور کو بھی پیغمبر نے سزا اس وقت اس طرح سے مار دو, یہ کر دو, قتل کر دو نہیں دی. تو کوئی رسول اللہ کے دین کا رسول اللہ کے دین سے زیادہ مخلص ملا بننے کی کوشش نہ کرے. اور گرا لے دینے سے اٹریکٹ نہیں ہوتا, بدگمان ہوتا ہے. اور دو چار احمق جاہل اس طرح کی اوور ریئیکشن دکھاتے ہیں اور اربوں مسلمان بدنام. بہت اچھی بات ہے. اور اگر انہی کی سیرت پر انسان چل رہا ہو تو آج کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بوریا نشین ہوتا ہے, اس کے گھر کی دیواروں میں مختلف جگہوں پہ شگاف پڑے ہوتے ہیں, عمر میں بہت ضعیف ہوتا ہے, عصا لے کر چلتا ہے, لیکن اگر ایک جملہ بول دیتا ہے تو کائنات کے بڑے بڑے شیطان لرز جاتے ہیں اور اس کے آگے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ایسے لوگ تب سے, جب سے یہ پیغام آیا, جب سے ہمارے رہبروں کا جنم ہوا, آج تک یہ سلسلہ باقی ہے اور اسی بقا کے ساتھ قائم تک پہنچے گا. اور وہ بھی آنے والا جب آئے گا تو تلواریں چلا کر انسانوں کو اپنے سامنے نہیں جھکائے گا, بلکہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی محبت و شفقت سے انسانوں کو اپنا بنائے گا. اپنوں کو ہی نہیں, غیروں کو بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے. ناظرین, آج کی محفل ہم یہیں تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, اسی نسل کا وہ بیٹا لے کر کہ جس نے اس شریعت کی پاسبانی کی اور ایک ایسا دستور ہم کو دیا کہ ہمیں فخر ہے اس پر عمل کر کے. خدا حافظ و ناصر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.